سامعین پروگرام رابطہ آپ کا میزبان آصف محمود خان حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، وہ ہیں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان جناب منصور ارشد خٹک صاحب۔ سب سے پہلے سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصف صاحب، آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے آفس آپ آئے ہیں اور ایشوز پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ۔ ضلعی انتظامیہ عوام کو بر وقت سہولیات کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کا بیسک مقصد جو حکومت کی طرف سے ایک ٹاسک کے طور پہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اپنی تمام پیریفرینلیا کے ساتھ عوام کی سہولت کے لیے، ان کو ہر ایک چیز جو سروس ان کا رائٹ ہے ان کو بر وقت فراہم کرنے کے لیے۔ تو ضلعی انتظامیہ ڈی اے خان کا بھی یہی مقصد اور یہی موٹو ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں، مسائل چاہے خورد و نوش کے حوالے سے ہوں، صفائی کے حوالے سے ہوں، اس کے علاوہ ٹریفک کے حوالے سے ہوں، یا اوورآل جو ہماری پٹوار انتظامیہ ہے ان کی طرف سے ہوں، یا اوورآل جنرل لائن آرڈر کے حوالے سے ہوں، تو ضلعی انتظامیہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام اس طرح کی ایشوز یا اگر لوگوں کی طرف سے اٹھائے جائیں یا ہماری نظر میں آئیں تو ہم ان کو بر وقت طریقے سے حل بھی کریں اور لوگوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ اس میں اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکیں۔ سر، سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سرکار جو نرخنامہ بناتی ہے تو وہ تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے ان کی رائے لے کے اور ایک جو ہے نا کنسنسس کے تھرو ایک نرخنامہ بناتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے جتنے بھی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، ڈبل اے سیز ہیں، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، یا باقی ہمارے ریونیو آفیسرز ہیں، وہ آن اینڈ آف ان کی ڈیوٹیاں ان کا پراپر ہم روسٹرم بناتے ہیں، وہ جاتے ہیں مارکیٹوں کو چیک کرتے ہیں، بازاروں کو چیک کرتے ہیں، تو وہ نرخنامے کو، سرکاری نرخنامے کو ہر صورت امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہم ہر ٹائم کوشاں رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں جہاں پہ سرکاری نرخنامے پہ جب عمل نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو ہم جرمانہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جرمانے سے کسی بندے کے کاروبار کو نقصان نہ پہنچائیں، صرف ان کو تنبیہ ہو کہ جو سرکار کی پالیسی ہے آپ نے اس سے کبھی انحراف نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، تو ہمارا مقصد کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے بھاری جرمانے لگائیں کہ جس سے لوگ کاروبار سے دور ہٹنا سٹارٹ ہو جائیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے انتظامی افسران ہمیشہ فیلڈ میں رہیں، اور وہ رہتے بھی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ مہینوں سے اگر آپ دیکھیں تو چیزیں بہت زیادہ اسٹریم لائن بھی ہوئی ہیں، اور اس کا کریڈٹ میں صرف اپنے آفیسرز کو نہیں، دکاندار لوگوں کو بھی اور عوام کو بھی دینا چاہوں گا کہ وہ بر وقت ان چیزوں کی ہمیں اطلاع کرتے ہیں اور ہم اس کا کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خاتمے کے لیے اب تک سر کیا ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس میں آپ کا سوال جو ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ جب سے گندم کا اور چینی کا کرائسس سٹارٹ ہوا تھا تو حکومت خیبر پختونخوا کی سی ایم صاحب کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشنز یہ تھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ان طرح کی اشیاء خورد و نوش کو ذخیرہ کرتے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ تو اینٹی ہورڈنگ ایکٹ جو ہے ہمارا، اس کے تحت ہمارے جتنے بھی اے سیز ہیں وہ سارے فیلڈ میں تھے۔ انیشلی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملی کہ جہاں پہ لوگوں نے منافع کے لیے بہت ساری چیزیں سٹور کر کے رکھی تھی، تو میرے خیال میں وہ میڈیا کے تھرو بھی اور ہمارے فیس بک پیجز کے تھرو بھی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے اے سی صاحبان نے اس طرح کے بہت سارے جو چھپے ہوئے ان کے گودام تھے ان کو لوکیٹ کیا، وہاں سے جو گندم یا چینی برآمد ہوئی تو ان کو ہم نے سرکاری نرخ پہ آکشن بھی کیا۔ اور اس کی میرے خیال میں تازہ اور زندہ مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کرائسس گزرا ہے تو میرے خیال میں ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان ہو سکتا ہے کہ کچھ ضلعوں میں سے وہ ضلع ہو کہ جہاں پہ ذخیرہ اندوز پکڑے بھی گئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں پہ وہ اشیاء خورد و نوش کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ ہماری ضلعی انتظامیہ اور میرے آفیسرز کو جاتا ہے۔ سر، ڈیرہ سٹی میں کافی ٹریفک کے مسائل ہیں، ٹریفک سگنلز کی خرابی ہے کافی عرصے دراز سے۔ لیکن سب سے اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی کی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں تو میرے خیال میں اس کا جو سب سے کی انڈیکیٹر ہے وہ آپ کا ٹریفک ہے، کہ اگر آپ کی ٹریفک ایک پراپر طریقے سے موو کرتی ہے اور ٹریفک کی تمام چیزیں موجود ہیں تو وہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ سوسائٹی کی ایک زندہ مثال ہوتی ہے۔ ڈی اے خان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو واقعی یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور اس کی میرے خیال میں اگر آپ تھوڑی سی ہسٹوریکل اس میں جائیں تو ہمارے پاس بہت پرانا بنا ہوا انفراسٹرکچر ہے اور اس کے اوپر اب آبادی کا تناسب بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے رش بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ٹریفک سگنلز جو ہیں یا چوک جو ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے ٹریفک سگنلز خراب ہیں، تو یہ ڈومین ٹریفک پولیس کا اور ڈی پی او صاحب کا بنتا ہے۔ اس پہ ہماری ایک میٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے ڈی آئی جی صاحب کی سربراہی میں،
جس میں انہوں نے ایک پراپر پلان بنایا ہوا ہے، اور محرم سے پہلے انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے یہ ٹریفک سگنلز جو خراب پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے۔ مین وائل ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ رات کے وقت چونکہ یہاں پہ سولر لائٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی کچھ خراب ہیں، تو اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے اور میرے خیال میں ٹینڈر بھی فلوٹ ہو چکا ہے، تو بہت جلد آپ کو ٹریفک سگنل بھی ٹھیک ملیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ سولر لائٹس بھی آپ کو کارآمد ملیں گی انشاءاللہ۔ سر، ڈیرہ سٹی میں اور مضافاتی علاقوں میں ایسے بھی دکاندار ہیں جو نیک نامے کو فالو نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ سر، اس حوالے سے کیا اقدامات مستقبل میں کیے جائیں گے؟ دیکھیں، ہم جو بھی کارروائی کرتے ہیں وہ کوئی ہماری خواہش یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ سرکاری آفیسرز جو بھی کارروائی کرتے ہیں وہ کسی ایک خاص ایکٹ، رول یا کسی ریگولیشن کے تحت کرتے ہیں، تو ہماری جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہم اینٹی ہورڈنگ یا کنزیومر جو ہماری ہوتی ہے پروٹیکشن ایکٹ اس کے تحت کرتے ہیں، کہ ہمارا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کو اس حد تک جرمانہ کریں یا اس کے خلاف اتنا کوئی سخت ایکشن لیں کہ جس کی وجہ سے کاروباری سطح پہ بھی جو ہے نا بے چینی پیدا ہو اور لوگ جو ہے نا اس تذبذب کا شکار ہوں۔ 95% جو ہمارے دکانداران ہیں یا جو ہماری انجمن تاجران ہیں وہ ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے۔ دیکھیں، ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اب 100% اگر کوئی کہے کہ میں نے عمل کروایا تو میرے خیال میں وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ کوشش بہرحال ہماری یہی رہتی ہے، ہم ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں، ان کے کاروبار بھی کبھی کبھار سیل کرنا پڑ جاتے ہیں، ان کو کبھی کبھار گرفتار کر کے ہم جو ہے سمری ٹرائل پہ بھی اٹھا لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم کرتے جاتے ہیں کہ یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو رٹ آف دا اسٹیٹ کو چھوٹی چھوٹی اس طرح کے اقدامات سے چیلنج کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید یہی ہے، اور میں اس پہ ایک ریکویسٹ اپنے عوام سے یہ بھی کروں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہماری کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہیں، فیس بک پیج ہے، آپ ضرور ادھر ہمیں ٹائملی بتا دیا کریں، کیونکہ یہ صرف انتظامیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، یہ ڈی آئی خان ٹوٹل جو ہے یہ ہم سب کا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اسی طرح ریلیف پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس ریڈیو کی بالکل شور کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم قابو بھی پائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں بالکل نرخنامے کے مطابق نظر آئیں گی۔ آخر میں سر، عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سامعین کو بالکل میں اپنی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ ڈی آئی خان جو ہے، طرح میں ادھر آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈیرہ پلا دا سہرا، تو یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کے لوگ امن پسند پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو صرف یہی ایک پیغام دوں گا کہ آپ اس شہر کو امن اور خوبصورتی کا گہوارہ بنائیں، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے شہر کی بدنامی ہو۔ مین وائل آپ ہمارے کان، آنکھ اور ہاتھ بنیں، اس طرح کی چیزوں میں ہمیں ٹائملی رپورٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ انتظامیہ اور عوام ہم سارے ون پیج پہ ہوں گے اور انشاءاللہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے۔ سامعین، آج پروگرام رابطہ میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تھے، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان جناب منصور ارشد خٹک صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔